السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو UCP TV. ہماری چل رہی ہے جی عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن. خوشیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل سے گیسٹ بھی موجود ہیں. جہاں عید ہوتی ہے وہاں پہ مسکراہٹیں بکھیر رہے ہوتے ہیں، ہم خوشیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں. اور میرا خیال سے عید نام ہی یہ کہ آپ ری یونین کرتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اسی طرح ہم نے بھی آج جو ہے وہ ری یونین کیا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے الومنائی موجود ہیں. تو جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر، مصنف، ادیب اور مختلف قومی اخبارات میں ان کے کالم بھی ہمیں نظر آتے ہیں. پبلک نیوز میں بطور پروڈیوسر بھی کام کر رہے ہیں. اویس سکندر. السلام علیکم اویس، عید مبارک. وعلیکم السلام، عید مبارک. خیر مبارک. اویس کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے UCP TV کو اپنا قیمتی وقت دیا. تو بتائیے اویس، صبح صبح تو ہم نے آپ کو بلا لیا ہے یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے، تو آپ کی عید کیسی گزرتی ہے اور جا کے قربانی کریں گے کہ یا کر کے آئے ہیں؟ نہیں، ہماری جو عید ہے ایک تو یہ جاگ کے ہی گزرتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمیں عید پہ ہی چھٹی ملتی ہے، جو ہمارا کام ہے ٹیلی ویژن کا. تو عید ہم فیملی کے ساتھ کرتے ہیں، گاؤں میں کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. تو گھر جا کے عید پڑھنے کے بعد کیونکہ گاؤں والا کلچر ہے، گاؤں ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے جو کسائی ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے آنا ہے، اور وہ آتے بھی ہیں، دید لحاظ کرتے ہیں. تو اپنا عید پڑھنے کے فوری بعد یہ قربانی والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سارا دن پھر وہی فیملی کے ساتھ چل سو چل. ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری گیسٹ موجود ہیں، ہم اکثر ان کو آن اسکرین بھی دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا ایگزیکٹو رہ چکی ہیں، وہ ایک نیوز کے ساتھ 1 سال سے کام کر رہی ہیں. مناہل جاوید، میں آپ کا بہت بہت ویلکم کرتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. عید کا پہلا دن اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، تھینک یو سو مچ اینڈ عید مبارک ٹو آل آف یو. اچھا مناہل، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بڑی عید اور چھوٹی عید میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے. تو لڑکیوں کا تو مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم نے تیار ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے لڑکیوں کا زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا، قربانی وغیرہ میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ زیادہ تیار ہونے کی طرف فوکس ہوتا ہے یا قربانی، گوشت بانٹنا ہے، ان سب چیزوں کی طرف؟ بیسیکلی زیادہ جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ چھوٹی عید کی ہوتی ہے لڑکیوں کو، اگر دیکھا جائے، کیونکہ چھوٹی عید پہ زیادہ تیاریاں ہوتی ہیں، چوڑیاں لینی ہیں، مہندی. لیکن جب سے اگر میں بات کروں کہ جیسے میں فیلڈ میں آئی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ میرا زیادہ ٹائم آفس میں گزر جاتا ہے، کیونکہ عید کے موقع پہ بھی جانا پڑتا ہے آفس میں. یا Day 1 بلا لیتے ہیں یا Day 2 بلا لیتے ہیں، وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس دن آنا ہے، آپ نے اس دن آنا ہے. یہ ہوتا ہے کہ آدھا دن آفس میں گزر جاتا ہے، آدھا دن گھر والوں کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس طرح پھر مینیج کرنا پڑتا ہے. سو اسی طرح عید گزر جاتی ہے. لیکن آبویسلی یہ خوشی کا دن ہے، تو اس کو آئی تھنک سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اچھی طرح سے کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ. تو جی بالکل، جیسے کہ مناہل نے بتایا کہ یہ عید ہوتی ہی گیدرنگز کے لیے، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے. تو اویس، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے، ویسٹ کوٹ بہت اچھی ہے. تو عید کی شاپنگ کب کی آپ نے؟ کتنے دن پہلے کی؟ اچھا، میرا یہ ہے کہ عید کی شاپنگ، یا ویسے بھی عمومی طور پہ میں شاپنگ خود نہیں کرتا، بڑی بہن ہے وہ کرتی ہیں. تو وہ جو لے آتی ہیں وہی ہم پہن لیتے ہیں. اگر اچھا لگ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سلیکشن اچھی ہے. بالکل جی، ان کی سلیکشن بہت اچھی ہے. اچھا مناہل، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ تھی، تو جب وہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی عید کی، کیونکہ ہمیں ہوتا تھا یار چھٹیاں ملیں گی، ہمیں تھوڑی دیر بریک مل جائے گی یونیورسٹی سے، تو ابھی بھی ویسی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چلو جاب سے تھوڑی دیر بریک مل جائے گی، یا پہلے جو تھی وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی؟ نہیں، بیسیکلی میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ شور میں نہیں مچانا ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، چوڑیاں لینی ہیں. تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ ابھی بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے انسان اگر جتنا مرضی اگر میچور ہو بھی جائے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. یہی ایک سال میں دیکھیں دو دن آتے ہیں جو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک میں ابھی بھی ویسی کی ویسی پراپر تیار ہوتی ہوں عید کے موقع پہ، کپڑے خریدنے اور چوڑیاں وغیرہ سارا کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے. جی بالکل ٹھیک کہا مناہل نے، کیونکہ میں بھی گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، تو مجھے اس چیز کا پتہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، وہ پھر بھی گھر میں اپنے سب سے چھوٹے ہی رہتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو اسی طرح تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی لینا ہے، ہم نے یہ بھی لینا ہے. یہی ہوتا ہے. بالکل اویس، لڑکیوں کی تو عید ایسی گزرتی ہے، تیار ہوتے اور شاپنگ کرتے.
ہم لڑکوں کی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے, ہمارا کیونکہ گاؤں جانا ہوتا ہے یا دوستوں سے ملنا ہوتا ہے, تو دوستوں کی گیدرنگ کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ عید کا دوسرا اور تیسرا دن آپ کیسے گزارتے ہیں؟ اچھا, میرا یہ ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ مخصوص ہی دوست ہیں, گاؤں میں بھی ادھر ہیں زیادہ, گاؤں میں میرے کو مخصوص ہی دوست ہیں, باقی بڑے ہیں, فیملیز ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے جو ہمارے گاؤں میں یا باقی بھی جو دیگر گاؤں میں ہوتا ہوگا, شہروں میں بھی ہوتا ہوگا, کہ ہم نے عید پڑھنے کے بعد, ایک تو عید والے دن ہم نے مسجد میں جتنے بھی لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں, ہم نے فرداً سب سے ملنا ہے. اگر وہ 1000 ہیں, 1500 لوگ ہیں, تو ہم نے ان سب سے ملنا ہے. یہ ایک تو ہمارا کلچر ہے, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کو کلوزلی جانتے ہوتے ہیں, گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہیں سے شروع ہوتا ہے نماز, یعنی کہ وہ عید, ان سے ملنے کے بعد گھر آتے ہیں, فیملی سے ملتے ہیں. یہ چونکہ بڑی عید ہے تو بڑی عید میں یہ ہے کہ قربانی وغیرہ کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو فیملی کے دیگر گھر ہیں, اپنے چچا کا گھر, خالہ کا گھر, کسی اور عزیز کا گھر, یا کوئی محلے میں, ہم سب گھروں میں جاتے ہیں. اور اس میں ہمارا یہ بھی ایک شامل ہے ہمارے اس کلچر میں, نو میں, کہ کسی گھر میں اگر کوئی فوتگی ہوئی ہے عید سے پہلے, تو یا کوئی شادی کا کوئی ایونٹ گزرا ہے, کوئی ایسی چیز, تو ہم عید والے دن ان گھروں میں بھی لازمی جاتے ہیں. تو ہمارے یہ جو 2-3 دن ہے نا, ایک تو میرا, کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے, ہم سب کی فیلڈ ایسی ہے ٹیلی ویژن کی, تو ہمیں پہلی تو بات ہے 1-2 ہی چھٹیاں ملتی ہیں. تو ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ 1-2 دن جب ہم گھر میں جائیں تو ہم ان سب گھروں میں جائیں, اپنی سب فیملیز کے ساتھ جتنے بھی کلوز ہیں سب گھروں میں جا کے تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں اور جو ہے خوشیاں مانیں. جی مناہل, جیسا کہ اویس نے بھی بتایا کہ ان کے گھر میں عید کس طرح سے گزاری جاتی ہے, تو آپ کے گھر کا کیا ماحول ہے, کس طرح سے آپ لوگ عید گزارتے ہیں؟ اب بیسیکلی میرے گھر میں عید کی جو شروعات ہوتی ہے وہ بیسیکلی سوئیوں سے ہوتی ہے. سوئیاں تو مسٹ ہے, چاہے چھوٹی عید ہو یا بڑی عید. سوئیوں کے بعد اب جیسا بڑی عید ہے تو اس کے بعد دوپہر میں ہوتا ہے کلیجی, اور کوئی بھی گوشت کا سالن بن جاتا ہے یا چاول بن جاتے ہیں, بٹ دوپہر میں زیادہ کلیجی کے ساتھ روٹی وغیرہ کھائی جاتی ہے. اور باقی یہی ہوتا ہے کہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ, کسی کے گھر چلے جاتے ہیں, کوئی ہماری طرف آ جاتا ہے, اور اس طرح ہی ہماری بس عید گزر جاتی ہے. ایسے ہی ہے جیسے بشرا نے بھی بتایا تھا کہ وہ صبح صبح کلیجی بنا کے سب کو کھلا کے آئی ہیں, اور مناہل بھی بتا رہی ہیں, اور لاسٹ سیگمنٹ میں پرو ہوسٹ صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ جناب والا صبح صبح سوئیاں کھا کے آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہمارا نیشنل فوڈ بن گیا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کو ہم مطلب کہ صبح یہ ٹریڈیشن ہے, عید نامکمل ہے صبح کی سوئیوں کے بعد. ایسا ہی ہے. اویس, آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگ ریلز کی طرف آتے ہیں, شارٹ ویڈیوز کی طرف آتے ہیں, لوگ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. اسی دور میں ہمیں ایک نوجوان ملتا ہے کہ جس کا ادب سے تعلق ہے, قلم سے تعلق ہے, جس کا اخبارات سے تعلق ہے. تو یہ وابستگی کیسے بنی؟ اس میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا کتنا کردار تھا, اور آج جس پروڈکشن ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, آج سے 1-2 سال پہلے آپ بھی یہاں ہی بیٹھے ہوتے تھے, آپ بھی ہماری طرح ہوسٹ کر رہے ہوتے, تو اس ادارے کا کتنا تعلق ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ؟ اچھا, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. مجھے نا بچپن سے ہی شوق تھا, عمومی طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بچپن سے شوق تھا, لیکن مجھے پریکٹیکلی شوق تھا. یعنی کہ گھر میں اخبارات وغیرہ آتے تھے, گھر میں پڑھنے والے تھے, تو اخبار آتا تھا تو فوڈ میگزین آتا تھا, تو اس کے اندر اپنی تصویر بھیجنی. ابھی میں بہت چھوٹا سا تھا, بڑی بہن بھیجتی تھی, لیکن وہاں سے میرا وہ شوق ڈیولپ ہوا. پھر میں مختصر کروں گا کہ 9th میں میرا پہلا آرٹیکل پبلش ہوا. میں اس وقت 9th کلاس میں تھا جب میرا پہلا آرٹیکل پبلش ہوا. پھر میں نے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں میں جانا شروع کر دیا, میٹرک کیا, ایف اے کیا. ایف اے کرنے سے پہلے 2 دفعہ ایف ایس سی میں فیل ہوا, کیونکہ مجھے شوق اسی فیلڈ کا تھا اور میں آرٹس میں ہی رہنا چاہتا تھا, جرنلزم میں رہنا چاہتا تھا. تو پھر مجھے جب میں نے ایف اے کیا, ایف اے میرا اچھا ہو گیا, تو پھر میں نے سوچ سمجھ کے یو سی پی کو سلیکٹ کیا. یہ سوچ سمجھ کے باقاعدہ یوٹیوب بھی تھا یا انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کے کہ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لینا, یہاں پہ پروڈکشن ہاؤس ہے, یہاں سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کا ملے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. یو سی پی میں آیا تو یو سی پی کا بھی بہت کردار ہے. یو سی پی میں آیا تو مجھے ٹیلنٹ بیس اسکالرشپ ملی. تو ٹیلنٹ بیس اسکالرشپ جب آپ کو ملتی ہے, آپ یونیورسٹی میں صرف ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ہوتے ہیں, 15-20 تھے تب جب مجھے ملی, تو وہ بھی ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے آپ کو
کہ آپ اپنے جو گولز ہیں ان کی طرف آپ کا فوکس ہو جاتا ہے. تو میرا فوکس بھی ہو گیا, اور میں یہ جو بچے دیکھیں گے یا سنیں گے جو جونیئرز ہیں, میں خاص طور پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے, ابھی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا, کلاسیں شروع ہوئی اور تیسرا دن تھا کہ میں یہاں پہ آ گیا. عرفان اسلم صاحب, میڈم رباب اور باقی دیگر جو ہمارے دو ہیں سارے, یہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں تیسرے دن جہاں آ گیا. اور پہلے دن میں نے یعنی کہ جب میں نے شو یہاں سے پروڈیوس کرنا تھا تو یہیں سے عرفان اسلم صاحب نے مجھے وہ سوئچنگ جو ہوتی ہے ہمارا ایک پینل پروڈکشن, وہ یہاں سے میں نے سیکھی. تو یہ چیز پھر ڈیولپ ہوتی گئی, میرا شوق بڑھتا گیا, اور جتنی بھی ریکارڈنگ شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ میں کرتا گیا. اور اب میں ٹیلی ویژن میں بھی وہی پینل کر رہا ہوں, وہی چیزیں میں پروڈیوس کر رہا ہوں. جب میں اگر سوئچر پہ پینل کنٹرول کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں کہاں سے سیکھ کے آیا ہوں. تو اگر میری بیسک مضبوط ہوگی, اسٹرانگ ہوگی, تو میں اتنا زیادہ فلرش کروں گا, میں آگے بڑھوں گا. بے شک اچھی اسکولنگ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں. جو بیسکس آپ کو یونیورسٹی بنا کے بھیجتی ہے فیلڈ میں, وہی چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا علی نے کہ اسپیشلی اگر ہم یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہمیں بہت سی اپرچونیٹیز دیتا ہے. ان کے پاس پروڈکشن ہاؤس ہے, ایف ایم ریڈیو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تخلیق کی طرف جائیں تو ہمیں یو سی پی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم میڈیا کی فیلڈ میں جو ہے نا خود کو گرو کر سکیں. اچھا مناہل, اب میں آپ کی طرف آؤں گی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عید کے دن بھی جو ہے آپ کو کبھی کبھار آفس بلا لیا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف تھی تب آپ دوستوں سے ملتی تھی, انجوائے کرنا, تو اب پروفیشنل لائف میں وہ سب چیزیں مینٹین ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے مینٹین کرنے میں؟ مینٹین کرنا پڑتا ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے آپ کو اپنے فرینڈس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اب آ کے ہم بہت بیزی ہو گئے ہیں. یونیورسٹی تھی تو ابھی ریسنٹلی میرے فرینڈس ہیں تو ہم سارے ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے ہم کوئی پلان بنا, کلاس سے فری ہونا فوراً نکل جانا, کہیں پہ کھانا کھانے چلے جانا یا کہیں گھومنے چلے جانا باہر, کوئی نہ کوئی پلان روز بن جاتا تھا. لیکن اب آ کے منتھ میں کوئی کسی ایک مہینے میں ایک دن بن گیا یا 2 مہینے بعد کوئی ایک پلان بن گیا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کی اویلیبلٹی دیکھ کے کون کس دن فری ہے, کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی دن میں فری ہوں گی کوئی اور فری نہیں ہوتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کر کے سب کی اویلیبلٹی دیکھ کے دین پھر ہم کوئی پلان کرتے ہیں. لیکن یونیورسٹی کا ٹائم بہت اچھا تھا, لیکن اب جیسا پروفیشنل لائف میں آ گیا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ کو خود ٹائم نکالنا پڑتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہو پھر آپ کے لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. کیونکہ اگر ابھی میں یونیورسٹی لائف کی بھی بات کروں نا, تو جو ہمارے اسکول فرینڈز ہوتے ہیں, جو کالج فرینڈز ہوتے ہیں, ہمارے لیے ان کے لیے ٹائم نکالنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم یونیورسٹی میں اتنا بزی ہوتے ہیں. علی آپ تو ذرا بتائیں کہ جو دوستوں کے ساتھ باربیکیو وغیرہ کا آپ کا سین بنا ہوا ہے عید پہ, تو آپ کے جو دوست پروفیشنل فیلڈ میں ان کا بھی یہی رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب سے پروفیشنل فیلڈ میں آئے یا پریکٹیکلی کام کرنے کا آغاز کیا ہے, ایسی گیدرنگ کوئی ہو ہی نہیں سکی جس پہ وہ 10-12 جو سب دوست تھے اسکول کے, کالج کے, وہ سب ایک گیدرنگ میں اکٹھے ہو سکیں. سب کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے یا صداقت بھی کافی حد تک ہوتی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے, ہماری یہ بیزینس ہے. تو آج تک وہ 12 جو دوست تھے وہ مکمل دوبارہ نہیں ہو سکے, 7-8 ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ بات ہو رہی ہے پریکٹیکل لائف کی ڈیفیکلٹیز کی, تو تھوڑا سا اپنے گیسٹ کو ڈریمز کی طرف لے جاتے ہیں. امیجن کریں اویس کے 10 دن کی چھٹیاں آپ کو اکٹھی مل گئی ہیں پبلک نیوز سے, کہاں جانا پسند کریں گے؟ 10 دن کی چھٹیاں کیسے گزاریں گے؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. میں ایسے جو خوابوں پہ امیجنیشن میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا, میرا نا یہ ہے کہ میرا زیادہ ٹائم فیملی کے ساتھ گزرے گا. پہلے یونیورسٹی میں آنے سے پہلے یا اس پریکٹیکل فیلڈ سے پہلے اپنا بہنوں کے گھروں میں جانا, تو بڑی بہنوں کی شادی ہوئی ہے پنڈی, تو بڑا ایک ماہ کے لیے ہم چلے جاتے تھے, یعنی کہ اپنی ادھر دوسری فیملی کے پاس دجال ننیال. تو میں تو یہی چاہوں گا, اب وہ بالکل ہم ٹائم نہیں دے پاتے, یعنی کہ خاص طور پہ جو ایسا میرا کام ہے, کوئی خاص ہو عید پہ ہم بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, یا کوئی شادی ہو یا خوشی غمی کی جو اس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک آدھ دن کے لیے مل پاتے ہیں. تو اگر مجھے 10 دن کی چھٹیاں مجھے بہت زیادہ لگیں گی, 10 دن کی چھٹیاں اگر ملیں گی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے نا اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہوں گا, اپنے بھانجوں کے ساتھ, بھانجیوں کے ساتھ. جی ویسے بہت اچھا جو ہے وہ ہمیں جواب دیا ہے, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ زیادہ پرائیورٹی جو ہے نا وہ ہمیں اپنی فیملیز کو دینی چاہیے.
اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو جو ہے وہ زیادہ پرائیورٹی دینی چاہیے, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ پھر جب یہ ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے نا, پھر ہمیں یہی پرانی باتیں جو ہیں, جو بہن بھائیوں کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہوتا ہے, وہی سب چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں یاد آتی ہیں. اچھا مناہل, میں آپ کی طرف آتی ہوں. اگر میں بات کروں اس فیلڈ میں آنے کی, تو آپ کا انٹرسٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوا, اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک نیوز تھے جیسے آپ 1 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں, تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس ہوئی جاب ملنے میں, اس طرح کوئی مشکلیں ہوئی, اور آپ کا انٹرسٹ کس طرح سے ڈیولپ ہوا؟ اب بیسیکلی مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم UCP آئی تھی, اور ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نیچے جائیں, جا کے آپ لوگوں نے کوئی انٹرویو کر کے آنا ہے کسی کا بھی. اس دن پتہ نہیں کیوں مجھے ریئلائز ہوا کہ شاید غلط فیلڈ میں آ گئی ہوں, کیونکہ میں بہت انٹروورٹ تھی, کم بولنا, اور کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تمہارے فیلڈ نہیں, ابھی بھی ٹائم ہے, سوچ لو, کہیں اور چلی جاؤ. لیکن یہ تھا کہ جیسے جیسے کرتے گئے, پریکٹس ہوتی گئی. پھر سب سے بڑی چیز ہے UCP TV. یہاں آ کے ہم لوگ رپورٹنگ کرتے تھے, ایونٹس کور کرنے. پھر میرے فرینڈس ایسے تھے جنہوں نے بہت موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم کر سکتی ہو. بس یہاں سے کرتے کرتے کہتے ہیں نا کہ انسان محنت کرے تو پھر اس کا پھل آپ کو ملتا ہی ہے. بس یہی تھا کہ انٹرنشپس کی, وہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. پھر یہاں پہ مجھے یاد ہے ہم UCP TV میں ہی بیٹھ کے ہم ٹاک شوز کرتے تھے. کوئی بھی ہمارا پروجیکٹ ہونا یا کوئی بھی ایونٹ ہونا, ہم لوگوں نے آگے آگے رہنا کہ بس ہم نے اس کو کور کرنا ہے. وہاں سے بس کانفیڈنس آیا, اور میں یہی سوچتی ہوں کہ انسان ہر چیز کر سکتا ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے لائف میں. آپ ایک لگن ہونی چاہیے, اور یہی ہے کہ میں نے انٹرنشپ کی, اور وہیں سے مجھے کال آ گئی کہ ہم آپ کو ایز اے امپلائی یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں. بس وہاں سے میرا جو کیریئر تھا وہ میرا اسٹارٹ ہوا, اور اب میں کام کر رہی ہوں. بالکل جی بالکل. اور اگر ہم بات کریں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی, اگر ہمارے پاس ایسی موٹیویشن ہے, ایسا پیشن ہے فیلڈ میں کام کرنے کے لیے, تو ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کہ ہمارے ٹیچرز ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. اور کبھی کسی ٹیچر نے یہ نہیں کہا کہ یار تم آئے کیوں ہو میرے پاس بات کرنے, یا مطلب ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں, پریکٹیکل سٹڈیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. خود وہ فیلڈ سے آئے ہوتے ہیں, فیلڈ کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, تو ہماری جو ہے وہ بہت مزیدار دونوں گیسٹ سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. عید سے لے کر کلیجی پہ گئے ہم, پھر کھانوں پہ گئے, اس کے علاوہ ہم نے ان کی پروفیشن کے بارے میں باتیں کی, باربیکیو کے بارے میں باتیں کی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیزی اسکیڈول سے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا. عید کے پہلے دن آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اویس, اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ایک پیغام لینا چاہوں گا. جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا, جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اگر آپ کیونکہ میڈیا میں ہمارا بیسک ان کے ساتھ انٹریکشن یا کوئی بھی فیلڈ ہو, تو وہ اگر ان کو کسی کام کرنے کا شوق ہے نا, تو خالی پھر شوق نہ ہو, اس کام کرنے کا ذوق بھی ہو, لگن بھی ہو, پیشن بھی ہو, محنت کر سکتے ہوں, میں دھکے کھا سکتے ہوں. تو وہ اگر ٹوٹ کے کوئی کام کریں گے نا, تو محنت کریں گے, تو ان کو ان کا ضرور صلہ ملے گا, اور اچھا صلہ ملے گا. بے شک. جی ہاں, مناہل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مناہل, عید الاضحیٰ کی یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور آپ ہماری آڈینس تک کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بالکل یہی کہوں گی کہ خوشیاں بانٹیں اور اپنی فیملی کے ساتھ عید منائیں. اور یہ تہوار ہے, دیکھیں سال میں 2 دفعہ آتا ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عید منائیں اور خوشیاں بانٹیں. بس. جی ہاں, عید ہمیں پیغام دیتی ہے حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کا. عید ہمیں پیغام دیتی ہے محبتیں بانٹنے کا. عید ہمیں پیغام دیتی ہے دوسروں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہنے کا, اپنے معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے کا, اور دوسروں کا خیال رکھنے کا. جی بالکل, عید جو ہے وہ خوشیاں بکھیرنے کا نام ہے. خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا عید کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اور علی حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, عید مبارک.